الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو قوله أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن اتبع هوايا فلا يضل ولا يشقى. السلام. میں اس میں سلام کے طور پر میں نے اس آئے مالکہ کو پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس آئے مالکہ کا حوالہ اس کا ریفرنس یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی 20ویں سورت سورہ طٰہٰ کی 123ویں آیت. وہ سورہ طٰہٰ جو ہے قرآن پاک کا وہ صاحب فضیلت سورہ ہے. یہ سورہ کی فضیلت کا امام جعفر صادق علیہ السلام وجہ بتائی آپ نے فرمایا کہ حکم دیا کہ اسے پڑھتی رہو. پھر وجہ بتائی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ قرآن کا جو خدا کو بہت زیادہ پسند ہے. خدا مجھے تعالیٰ کو سورہ بہت زیادہ پسند ہے. پھر معصوم نے فرمایا کہ سنو اس سورے کو خدا تعالیٰ نے بہت پسند کیا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ تم میں جو کوئی بھی سورے کو پڑھے گا خدا اس کو ہی پسند کر رہا ہے. خدا کی اس سے پڑھنے والے سے خدا کی محبت کتنی زیادہ ہے, خدا کتنی محبت کر رہا ہے, اس کا جواب اس کو معصوم نے اگلے لیتے آپ نے بنایا یہ سورہ وہ ہے تو خدا کو بہت زیادہ پسند ہے. اس سورے کو پڑھنے والا جو ہے وہ خدا کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے. پھر فرمایا وہ پسندیدگی کا معیار اس کی انتہا بتائی. فرمایا کہ جو شخص ان میں سے اس سورہ مبارکہ کا کی مطالعہ کرتا رہے گا یعنی اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا رہے گا اپنی دنیا کی زندگی میں, جب وہ میدان حشر میں پہنچے گا تو وہاں خدا تعالیٰ اس کا نام ہے اعمال اس کے دائیں ہاتھ رکھا ہوگا. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دنیا رہتی سے ہمارے سروت کرتے رہا سواب کر دیا. اس آیت میں ارشاد ہوا کہ جو کوئی بھی میرے حکم کی میری اطاعت کی اتباع کرے, جو کوئی میری اتباع کرے گا اس کو یہ فائدہ آتا ہوگا کہ وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا اور پریشان بھی نہیں ہوگا. یہ رب العزت نے ضمانت دی ہے خدا تعالیٰ نے اپنی راہ پر چلنے والوں کے لیے. جو کوئی بھی تم میں سے میری راہ پر چلے گا خدا کا وعدہ ہے کہ وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا اور پریشان بھی نہیں ہوگا. یعنی کوئی بھی انسان اگر اندر سے رہتا ہے جو یہ چاہتا ہے دنیا میں رہنے والوں سے کوئی جگہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے زندگی میں گمراہی نصیب نہ ہو مرتے دم تک اور مجھے کسی کوئی پریشانی کا ہاتھ نہ ہو, مجھے صحیح آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ صرف اس کی بھی دیکھے کہ ہر معاملے میں ہر مسئلے میں ہر موڑ پر اس معاملے میں خدا کا حکم کیا ہے ساتھ کرتا ہے خدا یہ بات ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ گمراہی سے بچنے کے لیے اور ہدایت دینے کے لیے خدا تعالیٰ نے بہت بڑا انتظام کیا. جو کہا کہ میرا استعمال کیا کرو میری بات کو مانا کرو. خدا تعالیٰ نے تقریباً 1,00,000 انبیاء کو بھیجا, ان کے ذریعے احکامات بھیجے, ہدایت بھیجی, وہ ہدایت ہم لوگ قبول کی. اور آپ غور کیجیے کہ وہ سلسلہ چلتا رہا انبیاء کا, آخر میں آیا سلسلہ پیغمبر اسلام کی کا ہے. پیغمبر اسلام نے پوری زندگی تبلیغ کی, ہدایت کی, آپ کی ذات پیغمبر نے لوگوں کو بتایا. لیکن پیغمبر اسلام کے ظاہر ہے تو پیغمبر اسلام کی نگاہ میں یہ بات تھی کہ اب میں جاؤں میرے بات کوئی نبی نہیں آئے گا, میرے بات کوئی نبی نہیں آئے گا. تو پیغمبر نے ہدایت کا انتظام بھی کیا. اور کتنی عام سی بات ہے اپنی دنیا میں زندگی میں دیکھیں کہ مثلا آپ لوگ اگر اپنے آفیشیل ٹور پر اپنے شہر سے مثال کے طور پر 3 دن کے لیے آپ یہ دور شہر جا رہے ہیں تو ظاہر تو یہ لگتا ہے کہ آپ اپنے گھر سے انتظام کر کے سامان لیں گے اور آپ چلے جائیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ طریقہ یہی ہوتا ہے, ذمہ دار افراد کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گھر سے سامان لیا اور جلدی پہنچ.
بلکہ وہ جب تیاری کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ میں جب تک غائب رہوں گا اس وقت تک ان لوگوں کو جتنی ذمہ داری اس پر ان کے مطابق بجے کو پریشانی تو لانے ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ان کو میری غیر موجودگی اور جو مسائل کے بعد جانے کی امید ہے ان مسائل کی حل کے لیے پہلے اس کا حضرات لے کے جاتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اب اور چیز ہم اپنی زندگی میں 3 دن کے لیے 2 دن کے لیے ایک دوسرے شہر جا رہے ہیں اور ہمارے پاس پوری ہمت کی ذمہ داری گھر کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے تو ہم گھر والوں کو کتنا خیال کیا کرتے ہیں، تو ہم تو 2 دن کے لیے جائیں اور خیال کریں اور وہ لڑکی قیامت تک کے لیے چلا گیا وہ لڑکی قیامت تک کے لیے جس کو 2 دن کا پوری عمر ہے اس کے نام تو کیا پیغمبر کی نگاہ میں اس امت کی ذمہ داری نہیں ہو؟ ذمہ داری کی جتنی بڑی ذمہ داری جتنی بڑی ذمہ داری اتنا بڑا پیغمبر ذمہ دار ہو کے گئے۔ پیغمبر اسلام نے اسی لیے یہ نہیں فرمایا کہ میں جیسے چاہو جس سے چاہو مشورہ کر لینا عمل کر لینا، نہیں، پیغمبر نے بتایا کہ میں تمہاری درمیان وہ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بھلا نہیں ہو کہ دونوں میں پرانے رہے ہیں دونوں ایک اس طرح متمسک ہیں، ایک اس طرح متمسک ہیں کہ تم ہونے پر پہنچ جاؤ گے نفر نہیں پاؤ گے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو 2 طرح سے ان کے اندر ایک مشارکت پائی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن جو ہے وہ ظاہری اعتماد سے کیا ہے کتاب، ظاہری اعتماد کیا ہے ایک سیرت کا نمونہ ہمارے سامنے تحریر بھی ہے، عمل بھی موجود ہے، یہ قرآن کی سنت ہے، عمل نبی کی بیان کی سنت ہے، اور یہ دونوں کے دونوں ایسے متمسک ہیں کہ اگر آپ چاہیں کہ قرآن کو عمل میں بدلنا چاہیں اگر اہل بیت کی کوئی زندگی آپ دیکھنا چاہیں تحریر اعتماد سے قرآن دیکھ لیجیے۔ اسی لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ علی والوں کو دیدار محمد ہوتا رہتا ہے، علی والوں کو دیدار محمد ہوتا رہتا ہے، کبھی قرآن کی صورت میں کبھی ہجرت کی سیرت جن لوگوں نے آپ لوگوں جن لوگوں نے آقا خمینی کا وصیت نامہ پڑھا ہے توجہ کے ساتھ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ آقا خمینی نے وصیت نامے کے شروع میں برنامہ کلام کے طور پر اس حدیث کو برنامہ کلام دیا۔ یہ حدیث ہے پیغمبر کہ انی تارکون فی مستقرین کتاب اللہ و حضرتی اہل بیتی وان تمسکتم لن تفترقا فیرد علی الفوز۔ یہ حدیث جو جراسی حدیث ہے اس کو آقا خمینی نے وصیت نامے ہیں برنامہ کلام کے طور پر پیش کیا، اور اس کے بعد جو لکھا ہے اس کے مقام پر یہ لکھا ہے کہ اہل بیت میں اور قرآن میں ایک بہت بڑا تمسک جو تاریخی اعتبار سے ملتا ہے وہ یہ کہ جیسے اہل بیت تمام زندگی تاریخ اور نگاہ اہل بیت کی طرح تاریخ مظلوم ویسے یہ بھی مظلوم اہل بیت کی مظلوم ہے، ان پر بھی ظلم ہوا، اس پر بھی ظلم ہوا، ان پر وہ ظلم ہوئی جو آپ نے مکتب میں مرضی میں اس پر کیا ظلم ہوا اور مانے کہ اس پر یہ ظلم ہوا ہے تاریخ کے اعتبار سے یہ ظلم ہوا ہے اس پر یہ وہ کتاب ہے جس کو خدا نے بھیجا تھا انسان ساتھی کے لیے، جس خدا کو بھیجا جس خدا نے جس نے آپ کو بھیجا ہدایت کے لیے تاکہ اور چیزیں جو کتاب پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے آئی ہو، جو کتاب پوری انسانیت کے درمیان میں خدا شناختی کے لیے آئی ہو، جو کتاب خدا کی معرفت دلانے کے لیے آئی ہو، اسی کتاب کا غلط استعمال یہ کہتا ہے اس کو ان مقاصد کے لیے نہیں رکھا گیا کہ اس سے معرفت حاصل کی جائے، اس کے ذریعے سے انسان دنیا راستے میں حاصل کرے، بلکہ اس کو لوگوں نے اس لیے استعمال کرنے کے فقط اور فقط قبرستان اور مسلم فاضل نہیں کرتے۔ اس لیے آپ دیکھیں یہ 2 طرح کی باتیں ہیں، استعمال قرآن کے 2 طرح ہیں، ایک وہ ہے چلے گئے افعال نے تعلیم کیا ہے کہ پڑھو سمجھو عمل کرو ہدایت حاصل کرے، ایک وہ اور ایک طریقہ وہ ہے جو امت مسلمہ میں ایک روایت بن چکا۔ ان دونوں طریقوں کو واضح کرنے کے لیے کہنے والے نے 4 مصروں میں کیا خوب کہا ہے کہ ہر نقش وفا دل سے بھلا دیتی، ہر نقش وفا دل سے بھلا دیتے ہیں آیات کو تعبیر بنا دیتی، ہر نقش وفا دل سے بھلا دیتے ہیں آیات کو تعبیر بنا دیتے ہیں، ہوشیار تو لیتے نہیں قرآن سے سزا، ہوشیار تو لیتے نہیں قرآن سے سزا، بے وقوف کو قرآن کی ہوا دیتی۔ ایک بات یہ ہے کہ خدا نے
نے ہدایت نہیں دی یہ اس بات کے لیے انسان ہدایت دینے کا راضی ہو جائے. یہ اس بات کے خالی انسان کے لیے کہ خدا نے ہدایت تو بہت دی ہے, انسان کے عقل کو ہونا چاہیے کہ انسان کا راج بڑھا کرتا ہے. انسان اگر نہ چاہے, اگر کوئی ہدایت نہ چاہے تو خدا گواہ انبیاء کے ساتھ رہ کر بھی انسان جو ہے وہ خدا رہ کرتا ہے. تاریخ موجود ہے. لیکن پورے قرآن میں 114 سورے 114 ان سارے سورتوں میں سے مختلف واقعات لکھے ہوئے. ان میں سے ایک سورہ ہے سورہ یوسف قرآن پاک کا واقعہ. اس پورے ملائکہ کو اس میں جو واقعہ جان یوسف کا وہ واحد واقعہ ہے پورے قرآن میں جسے خدا نے اسی سورے میں اس لفظ سے ذکر کیا ہے کہ جناب یہ احسن القصص, یعنی سب سے خوبصورت قصہ خدا کا ہمارا ہے. خدا کی نگاہ میں سب سے خوبصورت قصہ کون سا ہے؟ نبی یوسف کا قصہ ہے. تو خوبصورتی کی کیا بات ہے اس کے اندر؟ خوبصورتی کی بات ہے کہ اس کو اگر پڑھا جائے دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اگر حاصل کرنا چاہے ہدایت تو آدمی کر سکتا ہے, خود آگے بڑھے گا. اگر نہ جائے تو انسان کے پاس خدا کے غریب ہوئی سے انسان میں آپ کو کہتا ہے ایک مثال میں آپ کو اسی طرح ہمارے جناب یعقوب خدا کے نہیں, جناب یعقوب کے کئی بیٹے روایت نہیں 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا یوسف وہ بھی کر اس ایک بیٹے کے علاوہ باقی بیٹے تو 11 بیٹے. ان بیٹوں کو آپ ذرا غور کیجیے وہ بیٹے جس گھر میں رہتے تھے, جس گھر کے ماحول میں رہتے تھے, کتنا مقدس گھر تھا کہ اس ایک گھر میں ایک ہی وقت 2 انبیاء موجود ہیں. ایک ہی گھر کے اندر 2 انبیاء موجود. آپ غور کیجیے کہ 2 انبیاء کے موجود ہوتے ہوئے بھی ان انبیاء کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ہدایت حاصل نہ کرنا قصور نبی کا ہے, قصور ان کا ہوتا تھا. قصور کس کا ہے؟ خدا نے ہدایت دے دی انبیاء کے گھروں کے اندر. یہ اپنے شہر کی بات ہے, کسی نے انبیاء حاصل کرنا چاہیے پورا جناب یوسف کا قصہ جو ہمارے پاس روایتوں میں لکھا ہوا ہے اس میں آپ غور کیجیے گا کہ اس میں جناب یوسف کے بھائیوں نے ایک گناہ نہیں کیا, کوئی بہت سارے گناہ کیے. ایک گناہ سب سے پہلے کیا کیا تھا کہ اپنے بھائی کی بڑی بھائی حضرت کی حضرت کے بعد دوسرا گناہ کیا کیا, اس حضرت کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا کہ بھائی کو بھائیوں نے قتل کر دیا, یعنی قتل کی کوشش یہ زیادہ قتل کیا. جبکہ آپ غور کیجیے کہ جس وقت ان بھائیوں نے اپنے بھائی کو قتل کے لیے راضی کر دیا ہے, کرنے کی قتل کوشش کی تھی, اس وقت تک ایسا نہیں تھا کہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کسی بھائی نے کسی بھائی کو قتل نہ کیا. ان کی نگاہوں کے سامنے تھا کہ حاصل اور قاتل کا واقعہ موجود تھا, لیکن پھر بھی اتنا حاصل نہیں. اس کے بعد جب باہر سے پلٹے ہیں اور پلٹ کے گھر پہنچے ہیں تو وہ باپ نہیں تھا, ربی خدا بھی تھا جناب یعقوب. ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ نہیں وہ بھائی بتاؤ تو اس سے گوشت کھا گیا اور کھا گیا. آپ غور کیجیے اس کے بعد میں کئی گناہ کیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے گناہ کیوں کیے تھے؟ حقیقت تو یہ بتائیں سارے گناہ کیے تھے اس لیے کہ چھپایا تھا خود گناہ کو, جو گناہ پہلا گناہ پہلا گناہ کیسا ہوتا تھا. آپ بتائیے گھر میں 2 نبی رہتے تھے جناب یعقوب جناب یوسف. کس نبی نعوذ باللہ یہ کہا تھا کہ حضرت کیا نبی حضرت سے بتانا آیا بندہ حضرت کرتا رہتا ہے, اس کو نبی کرے اسی بندے کا عمر کرتا ہے. ہماری زندگیوں میں ہم دیکھیں ہم یہ کبھی نہ سوچیں نیچے گناہ کرتے ہیں آج میں گناہ نہیں کرتے. ہر گناہ کے پیچھے تو ہوتے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں. یہ جو ان سے مشہور آپ رہا ہے کہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے وہ جھوٹ بولنے پڑتے. آپ غور کیجیے اگر ایک جھوٹ نہ بولا جائے اور جھوٹ نہیں بولے جائے, لیکن اگر ایک جھوٹ بولا جائے تو مگر جھوٹ بولتے ہیں. جواب کریے اسی لیے اگر دیکھا جائے انسان کے لیے صرف اور صرف ہدایت اور انسان کے درمیان جو فاصلہ انسان کا پھر 10 آگے بڑھتا ہے. جب کوئی شخص ہدایت حاصل کر لیتا ہے نا, دیندار ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی دینداری ہی سونپتا ہے, اور جو خدا کا واسطہ بے دین ہوگا انسان وہ دوسروں میں بے دینی کرائے. اسی لیے وہی ریفرنس آپ دیکھیے آقا خمینی کو نصیحت نامہ ہے, اس کے اندر آقا خمینی نے بہت ہی اہم بات ارشاد فرمائی جو ایران کے انقلاب اسلامی سے پہلے کے حالات سے متعلق. یہ جو بزرگ نظر بیٹھے سب جانتے ہیں کہ ایران میں انقلاب اسلامی سے پہلے کیا ماحول تھا, لگتا ہے جو بنا رہتا ہے. لیکن اگر ہم سے کوئی پوچھے اگر کہ وہاں کیا ماحول تھا تو ہم وہاں کی وہ چند برائیاں جو ہمیں سننے میں آتی ہے دیکھنے میں آتی ہے بیان کرتے ہیں. لیکن آقا خمینی نے اس موقع کی ایک بہت بڑی برائی کو جو لوگوں کے نگاہوں میں نہیں تھی, لوگوں نے اس بات کو نوٹ نہیں کیا, لیکن آپ کو اس کو واضح کیا. آپ نے فرمایا کہ وہاں پر جتنے بھی تعلیمی مدارس تھے یعنی اسکول کالج یونیورسٹی وغیرہ, آخر بھائی نے بڑا وسیع کے اندر کہ جتنے بھی اس زمانے میں تعلیمی مدارس تھے ان تعلیمی مدارس میں جتنے لوگوں کو بحیثیت معلم کی اپوائنٹ کیا جاتا تھا ان میں توجہ تجویز کی ہوتی تھی اور کون سا ایسا معلم ہے مولویوں میں سے جو زیادہ سے زیادہ بے دینی پھیلا سکتا.
اسی کا اثر یہ ہوتا تھا کہ تمہیں بیٹی معلم آتا تھا، لیکن معلم بچوں کو بیٹی نہیں سکھایا کرتا. انہوں نے یہ بتایا کہ یاد رکھو اگر بیٹی معلم ہوگا تو بیٹی نہیں سکھائے گا، اگر انسان دیندار خود ہوگا دوسروں کا تو ہمارے ساتھ اور اگر خدا نہ خواستہ خود ہی ہم بے دین کریں تو معلوم ہے کہ ہم خود بھی بے دین تو وہی بے دین بناتے. خدا مند تعالیٰ نے جو ہدایت کے لیے راستے بھیجے تھے پیغمبر کے ذریعے سے، وہ دو راستے تھے. یہ قرآن اور کہتے تھے قرآن سے آپ قرآن کے ذریعے کیا کیا انسان بناتے. اب دوسری چیز جو آتی ہے اہل بیت اطہار کا قرآن سے تمسک بھی دیا 28واں پارہ، اس کا نام ہے السمیع اللہ. اس پارے کو کھولیے، جہاں سے یہ پارہ شروع ہوگا وہیں سے ایک سورہ شروع ہوتا ہے. وہ ایک سورہ مدثر 58 نمبر کا سورہ، 1 نمبر کا سورہ اس سورے کی بات میں آئی. اور یہ وہ آیت ہے کہ جس آیت کا مفسرین کے درمیان ایک مشہور نام ہے، اور وہ نام اس آیت ہے آیہ نجوہ. یہ درجے نجوہ کی وضاحت کرنا کرتی ہوں، پھر آپ کو دوسرے معاملے بولیں گے. عربی زبان کے دو الفاظ ہیں جو تقریباً ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے ایک لفظ ہمارے یہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ استعمال نہیں ہوتا. عربی زبان کا لفظ ہے نجوہ. نجوہ کے معنی اصل میں ہوتے ہیں رابطہ گفتگو کرنا. کسی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے اگر آپ کسی سے کوئی بات کہیں گے اور آپ اگر ایسے کہنا چاہیں کہ اور نہ کریں تو آپ خاموشی میں دیکھ جائیں گے، جسے اردو میں جسے رابطہ گفتگو. تو عربی زبان میں لفظ نجوہ کے معنی بھی یہی ہے اور لفظ مناجات کے معنی بھی ہے. مناجات کے معنی فرق دونوں میں صرف یہ ہے کہ انسان جب صرف اور صرف خدا بند تعالیٰ کی بارگاہ میں یاد کرتا ہو تو اسے کہتے ہیں مناجات، اسے مناجات کے. اور جب انسان خدا کے علاوہ کسی سے گفتگو کہلاتا ہے اسے کہا جائے گا یہ نجوہ. نجوہ اسی لیے عرب کے شعراء نے اپنے کلاموں میں جگہ جگہ لفظ پاس کیا موضع النجوہ. موضع النجوہ کے معنی شاعرانہ ایک تحلل کا، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب دل کا وہ حصہ جس حصے میں صرف اور صرف لوگوں کے راز پوشیدہ ہے. تو یہاں یہ کہا گیا کہ نجوہ کے معنی بھی گفتگو اور مناجات کے معنی بھی. فرق یہ ہے کہ مناجات میں کیا آپ کا تعلق خدا سے ہوتا ہے اور یہاں خدا سے اس کے بندوں سے ہوتا ہے. قرآن کی ایک آیت سورہ مبارکہ مسافر ہے 58 نمبر کا سورہ بعد میں آئی. یہ وہ آیت جس میں کہا گیا کہ آیہ نجوہ، یعنی یہ وہ آیت جس میں جو حکم دیا گیا رازدارانہ گفتگو کا، لیکن ایک پابندی کے ساتھ ایک شرط لگا. ہمارے پیغمبر نے جب اعلان رسالت کیا اس کے بعد لوگ مسلمان ہوتے گئے اور پھر اس کے بعد یہ تھا کہ پیغمبر کے بدن میں یہاں سے پیغمبر اپنے مقام پر بیٹھے ہوتے تھے اور لوگ آتے تھے بیٹھے رہتے تھے. کچھ لوگ ایسے بھی تو زمانے ہیں کہ جو پیغمبر اسلام کے قریب آ کر بہت دیر تک پیغمبر سے رازدار گفتگو کیا کرتے تھے اور وہ اس لیے کرتے تھے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس طرح باقی لوگوں پر یہ تاثر پیدا ہو کہ ہم پیغمبر اسلام سے بہت محبت کرتے ہیں، ہمیں پیغمبر سے بہت محبت ہے. اگر دیکھا جائے تو وہ ایک تو یہ دوسروں کا تاثر ہے، دوسرے نقصان کی بات ہے کہ وہ لوگ پیغمبر اسلام کا وقت دینے اتنا نہیں کرتے اور آگے سے اور دوسری ہوا کرتی اس طرح بس گزر کر دیا. ایک دن یہ ہوا کہ خدا بندے تعالیٰ نے پیغمبر پر ایک آیت نازل کر دی. اس میں ہمارے لیے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان لانے والو اذا ناجیتم الرسول، اگر تم رسول اللہ کے پاس میں بازار وصول کرنا چاہتے ہو فقدموا بین یدیکم نجوہ صدقۃ، تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم پیغمبر کے پاس آنے سے پہلے رائے صدقہ لے لیا کرو. پیغمبر کے پاس رائے آتی آئے ہو تو پیغمبر کے پاس آنے سے پہلے رائے خدا کو صدقہ لے لیا. رائے کا خیر لگو یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور یہ تمہارے قابل نفس کے علاوہ بھی ہوا. نفسانی اعتبار سے لے کر دیکھا جائے، باقی اعتبار سے دیکھا جائے تو بہتری کی علامت ہوگا. علامہ نشان جوادی صاحب پر ایسی بات دیکھا کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اور پیغمبر اسلام نے فرمایا آیت جو باتیں کیا اس دن کے بعد سے دوسرے دن سے دیکھا جائے تو پیغمبر کی بدن یکسر تبدیل ہوئی. اب تک تو غریب بھی آ رہے تھے، عزیز بھی آ رہے تھے، قابل پر ڈیرا کرتے تھے، جب آئے تھے کہ ایسے نہیں ہو سب کا ہو کچھ نہ کوئی موجہ نہیں تھا. خدا نے لوگ مقصد لڑائی کو دیکھنا جتنے بھی دیکھتے تھے ہستا لو آ جاؤ. کسی کار یہ پیغمبر اسلام کے سامنے اس کی ذریعے سے یہ آئے داخل ہوئی. اس دن کے بعد میں ایسا موسم بدلا اس بدن کا کہ پھر نہ کوئی امیر آتا نہ کوئی غریب آتا. 10 دن گزر گئے 10 دن اور 10 دن تک کوئی بھی نہیں آئے اور 10 دن گزرنے کے بعد میں پھر ایک آیت آئی جس آیت میں اس آیت کا کینسلیشن کیا گیا
کہ ہم نے تم پہ ذمہ داری اٹھا لی ہے، اب اگر چاہو پیغمبر اسلام کے پاس آنا تو بغیر سرکار یہ آ جائے اور یہ وہ تنظیم ہوتے جن کے پہلے کو لکھا ہے کہ امیر اور غریب ہر طرح کے لوگ پہلے آتے تھے جن میں سے کوئی نہ، لیکن اس موقع پر پیغمبر اسلام کے سارے چاہنے والوں تو آخر انسان نہ ہوگا کائنات کی ذاتی دیکھو اس آگے پر پوری کائنات کیا اور کوئی عمل نہیں کر سکتا، اور پھر آپ نے بتایا کہ دیکھو میرے پاس عمل اس طرح کیا، میرے پاس ایک دینار تھا، میں نے وہ دینار کو تبدیل کرایا کر درہموں میں، اور جب پیغمبر کے پاس میں آتا تھا دھکا دیتا تھا آ جائے آتا تھا 10 موقعوں پر پیغمبر کے سامنے مولا کائنات آئی اور اس وقت کوئی بھی نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ وجوہات غربا جو ہیں ان کی تنگی دل کا مسئلہ تھا، ان کے قدرت کا مسئلہ تھا، امیر جو حکومت کیا کرتا کوئی مسئلہ نہیں ہو رہی، اتنی بات ہے کہ 10 دن کی مہلت کے کوئی نہیں آیا۔ اب آپ ذرا غور کیجیے کہ 10 دن کی مہلت کے درمیان جب کوئی نہیں آیا تھا اس کے بعد میں اتنی آیت کی تفسیر ہے، وہ علامہ فخر الدین رازی نے بڑی عجیب بات کی۔ فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یہ جو حکم آیا تھا صدقے کا کہ صدقہ دیا کرو، یہ حکم جو تھا یہ غریبوں کی دل دکھانے والا حکم تھا اور امیروں کو سہانے والا حکم، یعنی اس حکم سے غریبوں کی ذمہ ہو رہی تھی اور امیر سے ان کو سہایا جا رہا تھا۔ اس لیے بہتر یہ تھا کہ علی علیہ السلام جو تھے وہ اس پر عمل نہ کرتے، آیت کو ثبوت کیسے ہو جاتی، انہوں نے یہ کام جو کیا ہے کہ وہ آئے دربار یہ دیا دربار یا ملاقات کی، یہ جو ہے یہ کام بہتر نہ تھا، یہ ان کا اپنا اوپینین تھا۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ انہیں فخر الدین رازی کے اوپینین کو لکھا گیا اس ضلع کے ذات کے جناب میں اور تفصیل میں نوٹ لکھا تھا۔ اس نوٹ پر اتفاق دیکھیے، اسی نوٹ پر تبصرہ کیا علامہ نشاپوری ان کا تعلق مکتب اہل سنت ہے، انہوں نے یہ تبصرہ کیا، یہ اس پر تبصرہ کرتے اس تحقیق پر بنا وہی میں یہ کام نہیں کیا تھا، کام نہیں کرنے کا مناسب نہیں تھا، اس پر انہوں نے لکھا لکھتے کہ مجھے اس کلام سے صاف صاف تعصب کی بو آتی، مجھے تو اس کلام سے صاف صاف تعصب کی بو آتی ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ علی ابن ابی طالب کی فضیلت کو دیکھیں اور اظہار نہیں کریں، اور کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ پوری زندگی ہمارے کائنات کی ایسی گزری ہو جہاں کسی بھی مقام پر کسی موقع پر ہمارے کائنات تمام مقام سے افضل قرار نہ پائے۔ غربا کی بے آزادی ہو رہی تھی، غربا کی تنگی کی وجہ سے تھا، تو سیدھی سیدھی بات پیغمبر اسلام نے جو مانگا تھا جو حکم دیا تھا سب کا، پیغمبر نے سب کا حکم دیا تھا۔ پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ آؤ میری بارگاہ میں مجھے نذرانہ دو کہ مسئلہ پوچھوں۔ پیغمبر نے نذرانہ نہیں مانگا، رکھائی کر نہیں مانگا، پیغمبر نے خدا بند تعالیٰ کی بارگاہ میں دینے کے لیے کہا تھا، یعنی پیغمبر اسلام کا قول یہ بتا رہا ہے، عمل یہ بتا رہا ہے، اور خدا کا پیغام یہ بتا رہا ہے کہ یاد رکھو تمہیں آزمانا تھا کہ تم خدا بند تعالیٰ کی راہ میں کتنا حضرت پیغمبر سے محبت کر سکتے ہو۔ جب پیغمبر اپنی بدلے میں اکیلے تھی، نہ غریب آ رہا ہے نہ امیر آ رہا ہے، تو اس موقع پر مولا کائنات آ رہے تھے۔ جب مولا کائنات جہاں آئے تھے تو کس لیے آئے تھے؟ خاموش رہنے کے لیے آئے تھے، خاموش رہے مولا کائنات سے گفتگو کرنے کی، پیغمبر سے گفتگو کرنے کے رازدار گفتگو اور کی مستفید ہوئے، استفادہ ہوا۔ اسی لیے پہلے میں لکھا گیا کہ آپ پیغمبر مولا کائنات کے بعد میں کوئی بھی انسان یہ دعویٰ کرے یا نہ کرے کہ میرے پاس میرے تعلق موجود ہے، کوئی کرے یا نہ کرے، لیکن اتنی بات ہے کہ پیغمبر اسلام کے اقرار میں وہ سارے مولا کائنات کے بعد کہ پیغمبر اسلام اور مولا کائنات کے درمیان کچھ سوال جواب ہوئے۔ سوال کرنے والی ذات کون سی؟ مولا کائنات کی ذات۔ جواب دینے والی ذات کون سی؟ پیغمبر اسلام کی ذات۔ اب آپ غور کیجیے کہ یہ بھی علم ہے، کچھ یہ بھی علم ہے، یہاں سوال کیے جا رہے ہیں اور جواب دیے جا رہے ہیں، اور سوال سن کر جواب سن کر محسوس ہوتا ہے کہ جناب سوال منزل کمال پر تھے، جواب منزل کمال پر، یعنی آپ اندازہ لگائیے اس سے کہ مولا کائنات نے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں کچھ سوالات کی اور کتابوں میں لکھی۔ پہلا سوال یہ تھا، پہلا سوال کہ وفا کسے کی؟
بابا جی کہتے ہیں یہاں یقیناً اہل زمان بھی بیٹھے ہیں، یقیناً شعراء بھی بیٹھے ہو جانتے ہیں، اور عام انسان بھی جانتا ہے کہ ہم سے پوچھ دیا جائے کہ بابا جی کہتے ہیں ہم کہیں گے میں جو وعدہ کرو اس وعدے کو اگر پورا کرو تمہاری وفا ہو گئی، یہی عام کانسیپٹ ہے۔ لیکن جب مولا کائنات سے پوچھا پیغمبر اسلام سے کہ وفا کسے کہتے ہیں، پیغمبر نے فرمایا توحید پروردگار اور شہادت لا الہ الا اللہ، توحید پروردگار اور شہادت لا الہ الا اللہ۔ آپ نے غور کیا کہ کیا فرق ہے ان دونوں کا؟ سوال کیا ہے کہ وفا کیا ہے، جواب کیا ہے توحید پروردگار اور شہادت لا الہ الا اللہ۔ حقیقت میں ان کا ایک ربط ہے، بہت باریک ربط، اور وہ ربط یہ کہ خدا بند تعالیٰ نے تمام بشریت کی فطرت سے یہ عہد کیا تھا کہ تم صرف میری عبادت کرتے ہو۔ خدا بند تعالیٰ نے سب انسانوں سے فطری بشریت سے رہ کر بشر کی فطرت سے خدا بند تعالیٰ نے ایک عہد دیا تھا۔ وہ عہد کیا تھا؟ وہ عہد یہ تھا کہ تم صرف میری عبادت کرو گے، شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ آپ غور کیجیے، عہد کو دیکھ کر نظر لگائیے کہ جب عہد خدا بند تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ صرف میری عبادت کرو گے، تو بتائیے اس عہد کی اس سے بہتر وفا کیا ہو سکتی ہے کہ صرف خدا کو ایک عبادت کی عبادت کی جائے۔ سوال کیا مولا کائنات نے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ فساد کیا ہے؟ فساد اختلاف لڑائی جیسے ہم لوگ جب اپنے فساد سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں دنیا کے اختلافات لوگوں کے آتے ہیں، لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ بتائیے اللہ کے رسول فساد کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر اسلام نے فساد کی روح کا فساد کی ضرورت بتائی ہے۔ یا رسول اللہ فساد کیسے کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا فساد کہتے ہیں کفر اور شرک۔ کفر اور شرک وہ ہے فساد ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجیے کہ ان دونوں میں کیا ربط ہے، فساد اور کفر و شرک؟ ان کا بڑے اچھے انداز سے جانتے کیا وہ یہ دیکھیے کہ پوری آسر جانتے کہ پوری دنیا کس کی ہے؟ خدا بند تعالیٰ کی دنیا خدا کی۔ تو یہ بتایا گیا کہ یاد رکھو پوری دنیا خدا کی ہے، اور خدا ہی کی دنیا میں رہتے ہوئے انسان اگر خدا ہی کے خلاف آواز بلند کرے یہی سوال خلاف ہوا یہی آپ اور کیجیے اس وقت دنیا میں دیکھیے اس وقت کی جو ہے کہ کہیں ڈرون حملہ ہو رہا ہے، کہیں گاڑی کلنگ ہو رہی ہے، کہیں بم بلاسٹنگ ہو رہی ہے، کئی لوگوں کے مالوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، کئی مالوں میں کسی کو مار کے کیوں وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی چاہے کہی جائے گی حقیقی وجہ کی یہ ہے کہ جن لوگوں کے اشاروں میں یہ کام ہو رہا ہے دونوں لوگوں کا تعلق اسلام ہے، میں کفر اور نفاق ہوں۔ اس کے بعد آپ نے سوال کیا، اب وہ سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ بتائیے، سوال میں یہ بتائیے کہ حق کیا؟ دیکھیے سوال کرنے والا کون ہے؟ حق کے متعلق سوال کون کر رہا ہے؟ مجھے آپ سے سوال نہیں کرنا، وہ کر رہا ہے جس کی مولائیت کے اعلان کے بعد پیغمبر نے قبیلے قوم کے موقع پر یہ دعانی کی کہ پروردگار علی کو وہاں لے جا سارے بھاگ رہا ہوں، بلکہ پیغمبر نے دعانی کی کہ پروردگار حق کو اونچائی لے کے چلا جا علی کر رہا ہوں۔ لیکن پیغمبر کی بات کو زندہ بتایا ہے کہ حق محتاج علی ہے، علی محتاج علی بہت کرتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجیے کہ پیغمبر اسلام سے ہمارے کہنا سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ حق کیا ہے؟ حق کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر ہماری اسلام ایمان اور وہ ولایت تک 5 تک پہنچا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسلام ایمان اور اگر دیکھا جائے کہ وہ ولایت ہمارا کہنا سے نہیں کرتا ہے، اس کے بعد ہمیں حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک سوال یہ کیا گیا اور یا رسول اللہ نجات کس طرح حاصل کی جائے؟ نجات کس طرح حاصل کی جائے؟ ایک ہمارے اسلام نے اس پر جواب دی۔ جب یہ کہا کہ نجات کس طرح حاصل کی جائے، کہا کہ نجات یہ ہوتا ہے کہ رزق محال ہو اور رزق حلال۔ ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ رزق حلال کھاؤ اور ہمیشہ سچ بولو، نجات کی رہے گی۔ پھر ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ بتائیے میں خدا سے کیا دعا مانگوں، کیا دعا مانگوں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا عافیت۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ نے عربی زبان کا لفظ ہے جو لفظ و مقصد ہے لیکن معنی اس کی اتنا وسیع ہے کہ اس کے معنی شروع دنیا سے ہوتے ہیں ختم آخرت پر ہوتے ہیں۔ جب کوئی طرح کے عربی زبان کی نشانیوں میں دیکھتی ہے عافیت کے معنی کیا ہے، لفظ عافیت کے معنی ہوتے ہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں۔ کا سوال ہے کہ یا رسول اللہ
میں کیا مانگوں خدا سے؟ پیغمبر کا ماننا کہ تمہیں چاہیے کہ عافیت مانگو، یعنی پیغمبر اس طرح جواب دے کر ہم لوگوں کو یہ درس ہدایت دے کہ یاد رکھو خدا کی بارگاہ میں جب بھی دعا مانگو بھلائی کے لیے، یہ نہ کہو کہ بابا یہاں کی بھلائی کا بابا وہاں کی بھلائی، بلکہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرو اور بتا مجھے جگہ اور وہاں ہر جگہ بھلائی کا بابا سلام کرنا یہ بتائیے کہ میری ذمہ داری کیا، اپنی ذمہ داری پوچھ رہے ہیں کہ اصل میں میری ذمہ داری کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ خدا اور اس کے رسول کی بات، خدا اور اس کے رسول کی یہ اگر دیکھا جائے تو جواب یہ مولا کائنات کو لایا کہ حقیقت میں عالم اسلام میں ہر اس شخص کو جو کلمہ پڑھتا ہے پیغمبر اسلام کو خدا کا اس کے لیے پیغام یہ نہیں بتایا پیغمبر اسلام نے طرح کہ اگر پوری کائنات میں جتنے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں خدا بندے تعالیٰ کا رسول خدا کے تعالیٰ کا اگر سب کے سب خدا کا یقین مانا کسی ماؤ ہے سب کے ساتھ خدا بندے تعالیٰ اور رسول کی کار کرنے لگے تو پورا معاشرہ کرے گا۔ ہمارے یہاں آج مسلمانوں میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو کوئی کمزوریاں جو کوئی برائیاں جو کچھ بھی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم خدا بندے تعالیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن کتاب میں کمی نہ اور اسی لیے خدا کی بارگاہ میں دعا ہے خدا تعالیٰ اس دنیا میں موجود تمام مسلمان 7 سمندر 5 جگہ رہتی ہیں سب کے سکتے ہیں خدا کی بارگاہ میں دعا سے خدا تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے سب کے سب اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی اعتبار سے خدا اور رسول کی بات کو توفیق عطا فضائل و مسائل دونوں میں کہ ان کے فضائل و مسائل فقط ثواب کا ذریعہ نہیں، فقط جینے کا ذریعہ نہیں، بلکہ ان کے فضائل اور مسائل جو ہیں وہ چاہنے والوں کے لیے بہت بڑی ہدایت کا ذریعہ ہمارے آپ کے لیے ایلیویٹر ادا کی جو فضائل ہدایت کا ذریعہ بدلنے آپ کو نظام دیکھیے آپ جس فیلڈ سے وابستہ ہے جو فیلڈ آپ کی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی فیلڈ میں جن لوگوں نے ترقی کی ہے ان کو اگر آپ سے ہمدردی ہے اور وہ آپ سے ہمدردانہ طور پر آپ کو مشورہ دیں گے تو وہ ایک بات اور باتیں بتائیں گے ایک بات آپ کو ضرور بتائیں گے وہ یہ کہیں گے دیکھو بھائی اگر تمہیں اپنی راہ میں ترقی کرنی ہے تو اس بات کو یاد رکھنا کہ اپنی راہ میں جتنے چیلنجز آتے ہیں ان چیلنجوں کو قبول کرتے رہو۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ چیلنج آئے تو دیکھ لینا چیلنج کو تم کر سکتے ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں چیلنج تمہاری لائف میں تمہاری فیلڈ میں جو بھی آئے ان چیلنج قبول کرتے رہو۔ یہ ہمارے پاس ایک مفید مشورہ ہمدردانہ ہمارے بزرگوں کا کہا جائے ہمارے فیلڈ سے آفیسر ہوتا ہے لیکن آپ بہت چیزیں کہ کیا اس کا درد ہمیں ہماری کتاب میں نہیں ملتا ہے کیسے ملتا ہے آپ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں پیغمبر اسلام کی تمام واقعات میں سے ایک مشہور واقعہ کی ہے ہجرت کے لیے جتنے مسلمانوں نے فتح طور پر دیکھا جائے کہ سیرات لکھی پیغمبر ہجرت کی ان سب نے لکھا کہ پیغمبر اسلام جو تھی وہ اپنے تمام اصحاب میں سے ایک صحابی کو جو وہ مولا کائنات کی ذاتی افسر تھے انہیں پیغمبر اسلام اپنے گھر سے چھوڑ کے گئے تھے کہ میرے بستر پہ آج تم لے جا ٹھیک اور اس کے بعد میں پیغمبر چلے گئے۔ آپ غور کیجیے ایک جنرل بیان کرتا ہوں کہ یہاں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو حکم دیا تھا کہ ابھی میرے بستر پہ سو جاؤ، سونے کا حکم نہیں دیا، لیٹنے کا حکم دیا۔ سونے میں اور لیٹنے کا فرق ہوا کرتا ہے، بنیادی فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ لیٹنا انسان کا اختیاری فیل ہوتا ہے، لیٹنا اختیاری فیل ہے، سونا اختیاری فیل نہیں۔ اگر آپ گھر میں کسی وقت ہو یا ایسے کام کر رہے ہو آپ چاہیں آدھے گھنٹے لیٹ جاؤ لیکن اگر آپ چاہیں آدھے گھنٹے کے لیے سو جاؤں سونا آپ کے اختیاری زندگی کھائے گی تو مولا کائنات کو پیغمبر اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم سو جاؤ، سونا اختیار نے کہا لیٹ جاؤ نا، وہ تو مولا کائنات کی معرفت کہیے کہ ایسی معرفت والے مقام تھا کہ یہاں لیٹے اور وہاں نیند آ گئی تھی وہ مقام تھا۔ آپ غور کیجیے کہ پیغمبر اسلام نے ہدایت دی اور پیغمبر چلے گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پیغمبر کے بہت سارے اصحاب تھے مختلف پالیسیز تھے ان کے اندر، آخر مولا کائنات کے اندر وہ کون سے کمالات تھے جو پیغمبر اسلام کو اتنے عروج پر ملے کہ کسی کو ساتھ میں نہ ملے جس کی وجہ پیغمبر اسلام نے معجزہ کیا کہ علی تمہیں ڈسکورس ہوا کوالٹیاں لکھی اور یقیناً وہ کوالٹیاں معراج پر کی نہیں پڑتی۔ وہ کیا کوالٹیاں؟ آیت اللہ خامنائی نے ایک لیکچر کے دوران میں اس کی وضاحت کی اور بڑے اچھے انداز انہوں نے کہا لیکچر میں کہ پیغمبر اسلام نے یقیناً مولا کائنات کے اندر کچھ کوالٹیاں ایسی دیکھی تھی جو کوالٹیاں ان پر منزل کمال پر پہنچی
اور ان میں سے انہوں نے بتایا کہ وہ 3 کوالٹی ہیں. ایک کوالٹی پیغمبر اسلام نے دیکھی مولا کائنات کے کردار میں کہ مولا کائنات اپنی تمام ذمہ داریوں کو حسن خوبی کے ساتھ نبھایا، ہر ذمہ داری کو حسن خوبی کے ساتھ نبھایا کرتے. دوسری بات یہ کہ مولا کائنات کبھی بھی سب کاموں کے مقابلے میں اظہار بیداری کرنا نہیں کرتے. کبھی نہیں ہوا کہ مولا کائنات کو دیکھا جائے کہ گھر میں جاؤ تو اور مولا کائنات پیغمبر سے کہو یا رسول اللہ لشکر بہت بڑا مسلمان کو بڑے تو اپنی ذمہ داری کو اس نے خودی کے ساتھ قبول کیا. ایک چیز. دوسری بات یہ کہ سب کاموں کا مقابلہ کیا کرتے تھے ہر موقع. اور تیسری بات یہ بتائی کہ مولا کائنات زندگی میں دکھتی ہے وہ تیسری بات ہے کہ مولا کائنات تمام زندگی میں ہر وقت ہر جمع ہر جیسے خدا بندی تعالیٰ کی بات میں مظاہرہ کرتے رہا. اور آپ دیکھیں کہ کوئی میں نے کہا کہ سنر کے قرآن اور اہل بیت جو کہ ان سے متمثل ہے انسان کہاں سے کہاں پہنچتا ہے انسان پہنچے اپنے انسان ہی حیران ہوتا ہے. وہی انسان وہی ایک اہل بیت کا چاہنے والا جو 1 جنوری 1979 کو پیرس سے ایران پہنچا انقلاب برپا کیا. آج تو میں خمینی کی ذاتی رکھتا اسی ذات کے اندر ایسے کمالات پائے جاتے تھے کہ اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا امریکہ سے گورنمنٹ تھی جیمی کارٹر. اور جیمی کارٹر کے بارے میں اس مولانا جوادی نے لکھا کہ جیمی کارٹر اس زمانے میں اکثر وفات فکر مند رہا کرتا تھا، پریشان رہا کرتا تھا. اس سے پوچھا جائے کیوں فکر مند ہو، کیا پریشانی میں رہا کرتا ہے؟ ایک بات ہے میرا کہتا تھا کہ جب روحانیت کے مجھے معنی بتا دو کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ درد ہے مجھے اکثر خمینی کی زبان کو بھی لکھا اور بنی کردار میں بھی لکھا کرتا ہے. تو آپ غور کیجیے کہ وہ انسان اور یہ وہ انسان نے بتایا کہ جو اہل بیت کی پیروی کرتے ہوئے قرآن سے متمثل لوگ تو بڑی سے بڑی کام کر رہا ہے. کتنے اعتبارات دیکھیں آپ دنیا میں ہمیں سے دیکھیں. اور اسی لیے یہاں دیکھ کر بات ہوئی ہے کہ جو دیندار ہوگا اس کی نگاہ بھی دیندار ہوگی، جو پہلی اعتبار سے ریٹنگ ہوگا اس کی نگاہ بھی ریٹنگ ہوگی. اب اسی لیے اسلام سمجھنے کی بات ہے کہ اسلام آیا خدا کا ایک مذہب. اگر انسان واقعی دیندار ہے تو بار بار حاصل کرتا رہے گا. خدا کے طور سے انسان بیٹی ہے تو انسان جو بیٹی ہوگا وہ نہ دین کو پسند کرے گا نہ دیندار کو پسند کرے گا. اسی لیے لکھا ہے جوانی صاحب نے لکھا کہ آقا خمینی کے انقلاب اسلامی کے بعد میں لوگوں سے پوچھا گیا، 2 طرح کے لوگوں سے کہا گیا، ایک ایسے تھے انقلابی جو بیدین تھے اور ایک ایسے انقلابی تھے. تب بیدینوں سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے آقا خمینی کے لیے کہ خمینیت جو ہے اس میں آپ کو کتنے فیصد اسلام دکھا، خمینیت کے نظام میں کتنے میں اسلام دکھا. تو بیدینوں نے ایک عجیب جواب دیا کہ میرے بھائی ہمیں تو یہ دکھتا ہے کہ اسلام الگ چیز ہے، خمینیت الگ چیز ہے. کہتے ہیں کہ اسلام الگ چیز ہے، خمینیت الگ چیز ہے. سر یہی سوال ہم نے دینداروں سے کیا کہ آگے بتائیے کہ خمینیت اور اسلام میں کتنے پرسنٹ آپ کو ڈفرنٹ دکھ رہا ہے. اس منزل سے گئے تو ان لوگوں نے بات ایسی کہا انہوں نے کہا کہ خدا سوا ہے خمینیت سے 16 سال میں دکھا نہیں. خمینیت میں اسلام میں سب کچھ دکھا ہی نہیں ہے. جو اسلام میں دکھتا تھا کردار صاحب نے جو اسلام دکھا تھا قرآن صاحب کی تفصیلات میں وہی کام اسلام دکھا کر ہو گئی ہے. بات کر اور ہمارے پاس خدا گواہ اہلیت تھا اور قرآن پاک ان کی تعلیمات کا حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ حضرت حسین نے یہ دیکھ لیجیے مولانا حسین کی عبادت. ابھی آپ کے سامنے ہوگا کئی جو واقعہ ہوا تھا کہ جہاں پہ ممی پہنچے تھے اور گورنر ہاؤس میں گرا ہو گیا کیا ہو. آپ غور کیجیے کہ اس میں جو بھی تھے میں تھا آپ جو بھی تھے ہماری اپنی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے. حیثیت صرف اور صرف اس بات کی کہ مولانا حسین کی عبادت محبت کی جس نے سمیٹ کیا تھے لوگوں کو. ورنہ آپ دیکھیے شاندار سے آپ مدارس منعقد کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں. اگر آپ اپنے گھر میں مدارس منعقد کرتے ہو آپ 100 افراد کو اعلان دیتے ہیں تو 100 میں سکسیس تو نہیں آیا کہ جو نہیں آتے وہ کہتے ہیں بتاتے ہیں نا کہ بھائی اس میں کہتا تھوڑا جگہ بن گیا. یہ کون سی موقع تھی جو سب کے سبوں کو ہزاروں خط لکھ کے لے کے آئیے سر. یہ صرف وہ سستا تھا ان کا سستا تھا ان کا دن. اس دن سے وابستہ اگر آپ غور کریں تو نمانوں کیا کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو چیزیں انسان کو قسمت سے ملا کرتی جیسے ہے سننا، جیسے عمل کرنا، اور یہ جو بھی کرتا ہے سب کے اندر دکھانا، اس کا اعلان دینا، مرد یہ پانی دوست پانی خاتمداری شرکت کرنا، یہ سب چیزیں. اب تو یہ کہ وہ چیزیں سوالوں کہا کرتے ہیں وہ بھی اگر دیکھا تو قسمت والوں کو ملا
لیکن قسمت ہوتی ہے انسان کی تو رہنا پڑتا ہے. جناب حسن اظہر صاحب نے بڑا بہترین سلسلہ قائم کیا 4 وشوں میں تمام کی عظمت بتائی. کہتے ہیں مسجد سے کون جاتا ہے سجدہ کیے بغیر, مسجد سے کون جاتا ہے سجدہ کیے بغیر, زمزم سے کون لوٹا ہے پانی پیے بغیر, مسجد سے کون جاتا ہے سجدہ کیے بغیر, زمزم سے کون لوٹا ہے پانی پیے بغیر. وہ بدر چیز ہے کہ جو مجلس کو ہو بغیر, وہ بدر چیز ہے کہ جو مجلس کو ہو مگر پردے ادا جائے تو لیے اور اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اور ہمارے پاس جو ذمہ داری ہماری سرکاروں کی ہے, جو ہمارے عہد کی ہے, اس کو ہم پورا کریں. آپ دیکھیے نا, اگر انسان ذمہ داری محسوس نہیں کرے تو کتنا فرق ہے, اور محسوس کرنے کی بڑی بات ہے. یعنی ہمارے گھروں میں, آپ کے گھروں میں, ہمارے گھروں میں جو بچے ہمارے ہیں گے, ان بچوں کی ہم کہتے ہیں جو ہماری اولاد جی, اگر ہم اس سے گزرتی اولاد سمجھا معلوم کتنی حد تک ہم کا پتا کرتے ہیں کتنی حد تک گزرنا. لیکن اگر ہم یہ غور کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نہیں اور ہماری اولاد نہیں ہے, یہ ہماری اولاد ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے امام کے سپاہی ہیں, تو پورا زبان ہاتھوں کی تیاری کرتے رہا کریں. یعنی بیٹے آسان میں سے ایک امام آنے والا ہے, زبون بنانا کرو گے, تیاری بھی سے کرتے رہو. ان کا بات نہیں ایسے ذکر کے ذریعے ہدایتوں کا نقصان کریں. ایسا ذکر یہ ذکر کے لیے اگر دیکھا جائے تو یہ ذکر حاصل کرنا خالص ہوا, ذکر سے ہوا کرتا ہے. جتنی دیر اس ذکر میں انسان موجود رہتا ہے, یہ وقت کل نہیں ہے, یہ وقت شماری عبادت ہوگا. یہ وقت اہل بیت اطہار کی بات, جن اہل بیت اطہار کا ذکر کر کے حاصل کرتے ہیں ہدایت, انہیں اہل بیت اطہار میں اگر دیکھا جائے تو اس ہدایت کو پہنچانے کے لیے فقط خطبوں کا سہارا نہیں ہے کہ خود میں ارشاد فرمائیں, فقط اخبار کا سہارا نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہوں خطبہ بھی نہیں آپ نہیں. وہ امتحان کرتی ہیں کہ واقعی آج بھی 24 برس کے بعد بھی انسان جب سنتا ہے نا انسان, تو انسان کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. یہ اپنے در کی بات ہے کہ انسان کے در تک اس کو غور کرتا ہے. مثلا ایک کسان بھی چھوٹی تھی مسائل سے رہے, لیکن آپ کا سنا کہ 28 منٹ کو مولا جو تھے وہ پہلے مدینے ہیں. ہم لوگ اگر سے اتنا ہی سوچ رہے ہیں کہ مولا مدینے میں رہتے تھے اور مدینے سے مولا رخصت ہو گئے, تو یہ بات یہ ہے. لیکن ہم صرف غور تو کریں کہ مولا کا مدینے سے رابطہ کیا کیا تھا, کیسے رابطے پوچھے. مولا کا یہ رابطہ تھا کہ زندگی میں کبھی رابطہ مولا گیا پرانا مدینے کے ابتدا مدینے یہ مدینے کے اندر کتنے عرصے رہے. دوسری بات کہ اسی مدینے میں مولا کے پیغمبر اسلام کا روزے رکھا, اسی مدینے میں ماں کی قبر بھی موجود, اسی مدینے میں بھائی کی قبر بھی موجود, اور اسی طرح سے کہا جا رہا ہے کہ ضروری کوئی نہ اگر سر نہ کرے تو فقط مدینہ نہیں چھوٹ رہا ہے بلکہ اپنا شہر بھی چھوٹ رہا ہے, نانا کا روزہ بھی چھوٹ رہا ہے, ماں کی قبر بھی چھوٹ رہی ہے, بھائی کی قبر بھی چھوٹ. اسی لیے اگر ہم غور کریں تو یہ وہ گھرانا جس گھرانے میں ہم لوگوں کو آج اتنی ہدایات دی ہیں, اتنے احسانات کیے ہیں, لیکن احسانات کیسے کیے ہیں, فقط زمانے نہیں کیے. اگر دیکھا جائے تو کتنے بڑے بڑے مسائل کے پہاڑ ہیں. اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے یہ مہینہ صبر کا مہینہ کہلاتا ہے, اور صبر کی پہلی تعلیم تھی تعلیم بتاتی ہے کہ صبر کا ماہر ہے. شام میں عمل ہو رہا تھا, وہ ان میں ایک بار ایسی گھٹی پا رہی تھی کہ ہمارے بھولے لالی نے نہیں بنا کے ہمارے بھولے لالی پر کام کیا جائے نام کیا جائے لیکن عمر کی غربت ہے کہ حسین کے بچوں کی غربت ہے کہ پانی دیا گیا اور دیکھا گیا تو محمد سے جانے کی بیٹیاں محمد سے جانے کے بچے بیٹھے ہوئے تھے. بچے نہیں جا رہے کہ پانی کو پلایا جا رہا ہے. اسی گھٹنا میں دیکھا گیا کہ کوئی نہ کھانے وسیلہ لے کے پڑا دونوں کو پانی پلا رہا تھا. ادھر سکینہ نے دیکھا, سکینہ نے دونوں کو دیکھا, وہ بھی پانی جتنے جانا دیجیے وہ بھی پانی مانگ لوں. اگر ایسی یاد کا اندازہ ہوگا یہ سننے لگی کہ
میری سکینہ نے کہا، اب جب سکینہ آگے بڑھی، کافی رائے بیان کرتا ہے کہ رسول علی کے گھوڑوں کے سامنے سے ایک جب گزرا جو بار بار مسجد کے دانے کو کھول کر پانی پلا رہا تھا، سکینہ پیچھے پیچھے آئی، میں آپ کو بول کر کہا، میں بہت پیاسی کو مجھے پانی پلا دے، ارے میں بہت پیاسی کو مجھے پانی پلا دے، بولا تم رہا، لیکن توجہ نہیں تھی، آگے بڑھتا گیا، سکینہ توجہ نہیں تھی کہ شاید آگے مجھے لائے گا، لیکن جب وہ لوگوں کے نارے ملا دے، جب سارے لوگوں کو ملا دوں اس کے مسجد میں پانی موجود تھا، لیکن اسے سکینہ کو نہیں بتائے، سکینہ کی نگاہوں کے سامنے پانی زمین پر انہیں دیا، اگر آؤ یہی معاملہ کرتے کرتے جب یزید کے محل کے قریب پہنچا، شمر نے آگے اور رونا آگیا اور بہت آگے بلند کہا، قیدیوں کو مبارک ہو، علی کے عدد کا مقام آ گیا، یہ یزید کا محل آ گیا، یزید کے محل کا نام سنتا تھا، محسوس ہوتا تھا کہ یہ شہزادی ہو گئے، کرے تو منظوری کر گئی، ساری بیوی آدمیاں بھی سواریوں سے نیچے آ گئی، ادھر محل بھی نیچے گھومی، اور شمرے نہیں، ہاتھ میں رسی لیے ہوئے آگے بڑھا، ساری بیویوں کے ہاتھوں سے گردن مارے، اور گرے سے اسی گرے سے سکینہ کے گلے کو بھی مار دیا، اور وہ لے کے چلا ہے، اس نے کہا آؤ نہیں چلو، ادھر جیسے ہی گزرے کہاں چلو، ساری بیویوں نے سر اٹھا کر لوگ کے لیٹر پہ بارشوں کے سروں کو دیکھا، نہیں کر رہا، ذرا کھیل جاؤ، ہم بارش نہیں ہے، ارے یہ ہمارے بارش ہے، یہ شہید لائے مولا ہے، یہ مولا نہیں ہے زندہ ہے، اور ان سے اجازت لینے دو، تو یہ کہنا تھا کہ دیکھا گیا، ایک ماں نے 18 برس والے سر کو لے کر کہا، اے بیٹا بیٹا میں رات کو میرا دل نہ توڑ دو، بیٹا میں رات کو میرا دل نہ توڑ دو، ارے ناراض ہو کے باپ میں آدھا نہ توڑ دو، کسی بہن کو دیکھا گیا کہ کیا غلط نکلا اپنا، اور بھائی کے بیٹی طرف دیکھ کر کہا، اب اگر تم آپ ہوتے تو محنت کے معاملے میں بنتے، کسی ماں کو دیکھا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کے اندر سے اگر تو میری مطلب یہ معاملہ آگے بڑھا، بڑھتے بڑھتے مجمع کے درمیان بڑھتے بڑھتے یہ معاملہ جیسے کہ بابو صاحب پر پہنچا تھا، شہزادی نے آگے بڑھنا چاہا، لیکن جیسے بھی شہزادی نے آگے بڑھا کے دیکھا پورا دربار شہزادی اپنے نام پر بیٹھ گئی، سیدے گنجاب آئے، ابھی ہم آگے کیوں نہیں بڑھتی ہے، کہا بیٹا کیسے آگے بڑھوں، ارے دربار پورا بڑا ہے، سیدنا مرحبا ہے، کہا ابھی اللہ نانا کی امت کا سوال، نانا کے دین کا سوال، شہزادی کو اسی زمانے میں مولا نے کہا کی تاکہ زندگی کی وسیع شہزادی چلے بھی جائے نا، تب بہت سب لوگ پڑے، ہمیں مولا بیٹا مدد کے بعد ہوئی، تب جیسے ہی یاد آئی شہزادی لاہوری مدد کہتے کھڑی ہوئی، اور شہزادی کے لوگ اور دوسرے نے کہا اے بابا اور محمد کے نام آئے آپ کو نہیں بلایا، اللہ کو بھی بلایا آپ کو نہیں بلایا، مانا بلا ہو گئے آپ کو نہیں بلایا، لاؤ نہیں کہا نہیں آپ کو نہیں بلایا، اے بابا تو آلو کہ میرا یزید کے نام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اور جواب محمد وعلى محمد رام کا خدا بندہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ کے نیاز میں شرف اور قبول عطا فرما، خدا بندہ ہم پر توحید و ایمان و یقین کی دولت عطا فرما، اور بندہ کائنات میں موجود تمام مسلمانوں کو اتحاد اتفاق کی دولت نصیب فرما، خدا بندہ کامیاب کے لیے اب تک پوری کائنات میں جس مومن اور مومنہ نے جو خدمات انجام دی خدمات کو اپنی بارگاہ قبول فرما، اور خدا بندہ اب سے لے کے اور اللہ کے آخری دن تک کائنات میں موجود تمام صاحبان ایمان کو سکون و اطمینان کے ساتھ اللہ کی توفیقات عطا فرما، خدا بندہ اپنی بارگاہ میں دعا کروں کہ پروردگار ہم سب کے لیے ہمارے اہل خانہ کے لیے رسول صاحب خانہ کے لیے ان کے اہل خانہ کے لیے دعا کہ پروردگار ہم سب کے رزق حلال ہے اور قلوب مارکن کو خدا بخیر وقت عطا فرما، خدا بندہ سب تمام صاحبان ایمان کو تمام افراد عظیم و تمام سے رسول دینے کی توفیقات عطا فرما، خدا بندہ یہ کہ خان کا واسطہ ہمیں یہ کہ ہماری شریعت سے چلنے کی توفیق عطا فرما،
امام زمانہ کی ظہور میں تعظیم فرما، ہم سب کو امام کی مددگار و شان ہونے کی توفیق عطا فرما، ماں کا بھی حسین